اسلام امن کا پیغام دیتا ہے، اسلام شانتی کا مذہب ہے، اسلام معاف کرنے کا سکھاتا ہے، اسلام درگزر سکھاتا ہے، اسلام وہ سکھاتا ہے کہ اگر تمہارا پڑوسی بھوکا ہے تو تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے، تم اپنے ایمان کی جانچ کر لو، تمہارا پڑوسی اگر ناراض ہے تو تمہارا مسئلہ ہے، تم سے پوچھا جائے گا اس کے بارے میں۔ یہ ہمارا، آپ دیکھیے کہ ہمارے معاملات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ ہم خود آپس میں، دیکھیے میں آپ کو ایک بات آپ کو پوچھتا ہوں، اسلام سب سے زیادہ کہاں سے پھیلا ہے؟ کہاں سے پھیلا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کہاں سے؟ اخلاق سے پھیلا ہے نا؟ اسلام سب سے زیادہ تجارت سے پھیلا ہے۔ کہاں سے؟ تجارت سے۔ اور تجارت میں جو اخلاق جو صحابہ کرام نے اور انبیاء نے اور اولیاء نے جو اپنائے ہیں، اور جو دنیا کے سامنے جو تجارت کر کے بتایا ہے، جو دھندا کاروبار کر کے بتایا ہے، اس سے متاثر ہو کر لوگ اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ اور جو اسلام میں داخل نہیں ہوئے وہ کم سے کم اسلام سے نفرت نہیں کرتے تھے، مسلمانوں سے نفرت نہیں کرتے تھے، کیونکہ معاملات اتنے اچھے تھے، ویوہار اتنا اچھا تھا، ناپ تول اتنا اچھا تھا۔ اور ہمارا ویوہار تو ہم خود ہی بولتے اپنی زبان سے، بھائی سب سے ویوہار کرنا، پر اپنے والے سے نہیں کرنا۔ یہ ہر مسلمان، کم سے کم 90% مسلمانوں کی زبان پہ یہ جملہ ہے مفتی صاحب، صحیح بات ہے بھائی، ویوہار کرنا لیکن اپنے والے سے نہیں کرنا، بابا کب ڈبا دیں گا، کب بھاگ جائیں گا، گارنٹی نہیں ہے اس کی۔ غیروں سے کر لینا لیکن اپنوں سے نہیں کرنا۔ اگر ہمارے معاملات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ ہمارا بھائی ہم پر بھروسہ نہیں کر رہا ہے، تو بتاؤ کیا ہم اچھے سے، جھوٹ کے بارے میں اگر بولا جائے کہ بھائی آپ کے کاروبار میں جھوٹ مت بولو، جھوٹ سے کمایا ہوا مال حرام ہوتا ہے، تو کیا بولتے ہیں لوگ معلوم؟ اگر جھوٹ نہیں بولیں گے تو دھندا کیسے چلے گا؟ دھندا چل ہی نہیں سکتا۔ بہت سارے لوگ کھل کے بات کرتے ہیں۔ کون ایسا بندہ ہے کہ جو کاروبار کرتا ہے، ویوہار کرتا ہے، بیوپار کرتا ہے، دھندا کرتا ہے اور جھوٹ نہیں بولتا؟ لوگ کھلے دل سے بولتے ہیں کہ بھائی جھوٹ بولنا پڑتا ہے، اس کے بغیر کاروبار ہو ہی نہیں سکتا۔ مطلب جھوٹ بول کر، جھوٹ بولے تو دھوکا، یعنی دھوکا دے کر، جھوٹ بول کر کمانا، حرام کی کمائی، پھر وہ اپنے بال بچوں کو لیے استعمال کرنا، اپنے لیے استعمال کرنا، اور وہ پیٹ میں جائے گا، اور پھر اس کے بعد دعائیں کریں گے۔ جھوٹ بول کے مال کما رہے ہیں، دھوکا دے کر پیسہ کما رہے ہیں، اسی سے کھانا بنا رہے ہیں، وہی پیٹ میں جا رہا ہے، اسی سے خون بن رہا ہے، اسی سے طاقت بن رہی ہے، اور اسی طاقت سے اٹھ کر دعائیں کر رہے ہیں، اور پھر امید کر رہے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو جائے۔ بتائیے کیسے قبول ہوگا؟ ہمارا حال تو ایسا ہو گیا ہے کہ حرام کا پیسہ جیب میں رکھ کر حلال گوشت کی دکان ڈھونڈتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ حرام کی کمائی جیب میں رکھ کر حلال گوشت کی دکان ڈھونڈتے ہیں، اور پھر طواف پر طواف، عمرے پر عمرے، حج پر حج۔ کہاں سے دعائیں قبول ہوں گی جب پیٹ میں حرام ہے، منہ میں جھوٹ ہے، رگوں میں حرام کی کمائی دوڑ رہی ہے؟ جب ہم جھوٹ بول رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، تو اسلام کی چھبی کیسے بن رہی؟ ارے وہ دوسرے لوگ کرتے ہیں، وہ ادھرمی لوگ ہیں جو جھوٹ بول کے پیسہ کماتے ہیں، جو سود سے پیسہ کماتے ہیں، جو رشوت سے پیسہ کماتے ہیں، وہ اور لوگ ہیں۔ ارے ہم کون سے لوگ ہیں؟ ہم کس نبی کے امتی ہے؟ کیسے ہم امن کا پیغام پہنچائیں گے؟ کیسے لوگ ہم سے متاثر ہوں گے؟ جب وہ اس طرح کے ویڈیوز دیکھتے ہیں، جب غیر لوگ جو کٹر پنتھی لوگ ہیں، نفرت پھیلانے والے لوگ ہیں، جب اس طرح کی وہ بات کرتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف جب بات کرتے ہیں، اور پھر کوئی غیر مسلم ہمارے ٹچ میں آتا ہے اور پھر ہمارا ویوہار دیکھتا ہے، پھر اس کو لگتا ہے کہ وہ جو بول رہا تھا وہ بالکل صحیح بول رہا تھا، یہ لوگ رہتے ہی ایسے ہیں، یہ ہے ہی جھوٹے، یہ ہے ہی مکار۔ ارے ساری دنیا مکار ہے، ساری دنیا جھوٹی ہے،
لیکن اگر کوئی ساری دنیا کی مکاری سے، ساری دنیا کے جھوٹ سے اور ساری دنیا کی دھوکے بازی سے اگر پریشان ہو کر ہمارے پاس آتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، یہ شاید اچھا ہوگا، یہ ٹھیک ہوگا، یہ دوسروں سے الگ ہوگا، یہ دوسروں سے ہٹ کے ہوگا، پھر تو تمہارے ساتھ کچھ دن رہتا ہے، تمہارے ساتھ ویوہار کرتا ہے، تمہارے ساتھ بات چیت کرتا ہے، اور اگر تم کو وہ دوسروں کی طرح ہی پاتا ہے تو بتاؤ کیسا پیغام لوگوں تک پہنچے گا؟ اچھا پہنچے گا پیغام؟ ارے بولو نا، سو گے شاید، سمجھ میں آ رہا ہے؟ اچھا